السلام علیکم۔ آپ کے لیے نئی کہانی لے کر آئے ہیں، قربان ہوئے تیرے نام پر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نیم تاریک چھت پر دیوار سے لگ کر اس نے مختصر سی گلی کے باہر سامنے والی چھت پر جھانکا۔ شبو اور سمین ڈائجسٹ پر جھکی تازہ تازہ پڑھی کہانی پر تبصروں میں مصروف تھیں، جبکہ عمیر، ہما، مدیحہ اور اسد جانے کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اسد اس کی طرف چلا آیا۔ سو گئے ماموں؟ ہاں سو گئے تو ہی آئی ہوں اوپر۔ ویسے تایا کتنے خیال رکھتے ہیں تم لوگوں کا؟ عشاء پڑھ کر مین گیٹ کا اور اوپر سیڑھیوں کا تالا لگا دیتے ہیں، اور تم لوگ پھر بھی بگڑ گئے ہو۔ اسد کی پشت سے نکل کر گلی میں زہیب و زاہد کو جاتے دیکھ کر عمیر نے کہا۔ اس کی بات پر اس نے پہاڑ کھانے والی انداز میں اسے دیکھا۔ حاجی صاحب کی شروع دن سے ہی یہی عادت تھی۔ عشاء کے بعد تو لڑکیاں لڑکیوں کا بھی باہر جانا سخت ناپسند کرتے تھے۔ ساتھ والا گھر باہی کا تھا اور دیوار اتنی چھوٹی تھی کہ آسانی سے پاتی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مین گیٹ کے ساتھ ساتھ سیڑھیوں کے دروازہ کو تالا لگا دیتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی گہری نیند کا فائدہ اٹھا کر باری کے مطابق روز ایک بچہ ان کے تکیے کے نیچے سے چابی نکال لے آتا تھا۔ جی ہاں، ان سب نے آپس میں باریاں لگا رکھی تھیں۔ تم میں کچھ زاہد عرف زیدی کی باری ہفتے کو علینا کی، اتوار کو زہیب عرف زوبی کی، اور باقی دن بھی اسی طرح کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگی ہوتی۔ پوری گلی مغلوں کی تھی اور سب تھے رشتے دار، اس کی مامی، اس کی پھوپھی، اس کی چچی، اس کی خالہ وغیرہ وغیرہ۔ رات کے وقت پوری گلی ایک صحن کا منظر پیش کرتی۔ شاید یہ پوری کا پورا خاندان ہی جگراتوں کا عادی تھا۔ رات 2 سے 4 تک سکون ہوتا تھا۔ حاجی صاحب جیسے جو پہلے سو جاتے وہ 4 بجے اٹھ بیٹھتے، اور باقی تو خیر سوتے ہی 2 بجے تھے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی لڑکی کو برگر کھانا ہے تو کبھی بھائی چچا زاد تایا زاد سے تکیے منگوائے جا رہے ہیں۔ عید تہوار پر تو باقاعدہ حاجی صاحب کی چھت پر باربیکیو کا انتظام ہوتا تھا کہ ان کی چھت گلی میں سب سے بڑی تھی، اتنی بڑی کہ کبھی بہرحال ولیمے کے لیے گلی میں کسی نے شادی ہال کی بکنگ نہیں کروائی تھی۔ اچھا، چوری چھپے تالا کھولنے سے ہم بگڑ گئے، اپنا بتاؤ خود کیسے بگڑ گئے؟ پشاور گروانے کیا؟ وہ تڑک کر بولی تھی۔ عمیر اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا، اس لیے رسالے پر جھکی شبو کو دیکھ کر خاموشی سے چھت جھکا گیا۔ چھوڑو اسے اور بتاؤ، عید کے کسی رنگ کا سوٹ لیا؟ ابھی تو لیا ہی نہیں۔ پسندیدہ موضوع دیکھ کر اس نے آسانی سے بات کی جان چھوڑ دی تھی۔ اچھا پھر سرخ رنگ کا لینا، امی نے ماموں سے بات کرنی ہے عید پر۔ سچ میں؟ وہ بے اعتبار ہوئی۔ ہاں سچ میں، اب بس دعا کرو ماموں ہاں کر دیں۔ نہ کر دی تو؟ وہ شرارت سے بولی۔ پھر کیا بیٹی کے نکاح میں شرکت سے محروم رہ جائیں گے؟ اس نے بھی اس کی طرح شرارت سے جواب دیا۔ بکو مت، ابو کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کرنے والی۔ پیار پوچھ کر کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے باقاعدہ طور پر پیار کی اصطلاح استعمال کی تھی، اس لیے شاید شرما کر یا گھبرا کر وہ دیوار سے نیچے اتر گئی تھی۔ باہر میں جاؤ، تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی۔ حاجی صاحب مان جائے نا، عید تو نام ہی خوشی کا ہے، اور یہ کیسی خوشی ہوئی کہ ہمارے بچے ہی خوش نہ ہو۔ زینت کب سے ان کے متوجہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جانے کن حسابوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ہاں میں جواب دے رہے تھے ناچار زینت نے یوں ہی بات شروع کر لی تھی، جس پر
ان کا حساب کتاب گود میں جا گرا تھا۔ بقرعید تو ہوتی ہی قربانی کی ہے، اس میں کپڑوں کا کیا عمل دخل؟ دیکھ زینت، بات ایک سوٹ کی نہیں، اور یہ تو زینت سمت دروازے کے پیچھے کھڑی ان کی باتیں سنتی۔ آرزو بھی جانتی تھی کہ بات ایک سوٹ کی نہیں، وہ جو ہے نا جہانا بیگم، میری جان کو آ جائے گی۔ اب 2 اس کے بچے اور 4 تیرے، پھر 2 تو 10 سوٹ آئیں گے، اور اوسط قیمت 3000 بھی لگاؤ تو یہ ہو گئے 30,000۔ اب ایک آرزو کا سوٹ مجھے 30,000 میں پڑ گیا نا۔ ان کے حساب پر باہر کھڑی آرزو کو ہنسی آ گئی تھی۔ اسے اب قدرت کا مذاق ہی کہے کہ جہانا بیگم سے شادی کے 15 سال گزرنے پر بھی اس نے اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بڑی اماں اس کے کہنے پر سب کی رضامندی سے وہ خود سے عمر میں کافی کم ایک بچی کی ماں اور بیوہ زینت کو بیاہ لائے۔ اب زینت امید سے ہوئی تو جہانا بیگم کی گود میں ہری ہو گئی۔ 2 ہی بچوں کے بعد جہانا بیگم تو ہمیشہ میکے کے لیے اس صلاحیت سے محروم ہو گئی، جبکہ زینت ان کی 4 بچے ہوئے۔ اب بچوں میں تو سوتیلا پن تھا نہیں، لیکن جہانا بیگم اور زینت میں سوتن پن ضرور موجود تھا۔ زینت کو اپنی کم عمری اور خوش بختی پر ناز تھا، تو جہانا بیگم کو خاتون اول ہونے پر ذم۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھار چوٹی کے موقعے ہوتے تھے، جن کی شروعات تو زبان سے ہوتی، لیکن اختتام ان دونوں کی کڑھاؤ کے ساتھ ساتھ غیر معینہ وقت تک بول چال بند ہونے پر ہوتا تھا۔ حاجی صاحب ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ان کے درمیان مساوات قائم رہے، لیکن دونوں کوئی نہ کوئی پہلو نکال لاتی تھیں جن کی روح سے ان کی حق تلفی ہوئی ہوتی تھی۔ اب بات صرف آرزو کے سوٹ کی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ جہانا بیگم نے دین کا وہ سارا علم جو وہ جانتی تھی اس بات کو ثابت کرنے میں لگا دینا تھا کہ حاجی صاحب ان دونوں بیویوں میں برابری کا سلوک نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے عنقریب ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحہ آرزو بھی اندر آ گئی۔ ابو آپ کہہ دینا میں نے خود لیا ہے، جس نے پہننا ہو وہ خود لے لے۔ میں جھوٹ بولوں؟ میں برہم ہو کر انہوں نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بات پر آرزو گڑبڑا کر رہ گئی۔ میں لے دیتی ہوں نا، آپ بس کہہ دیں آپ نے نہیں لے کر دیا۔ اس پر جھوٹ کیا ہوا؟ زینت نے سیدھا سادہ حل نکالا۔ ہاں، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ خرچ دیتا ہوں اور لڑائی کا ایک الگ محاذ کھول لوں۔ ابو آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جس نے پہنا ہے وہ خود لے لے؟ پہننا ہے وہ خود لے لے۔ آرزو نے بڑا مناسب حل نکالا تھا۔ یہ بات حاجی صاحب کے دل کو بھی لگی، اس لیے جب صحن میں بیٹھے ناشتہ کرتے ہوئے زینت نے انہیں آرزو کے سوٹ کی یاد دہانی کروائی تو انہوں نے بطور خاص فرش دھوتی جہانا بیگم کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں کہہ دیا، میں 1 روپیہ بھی کسی کے سوٹ کے لیے نہیں دینے والا، جس نے پہننا ہے وہ خود لے لے، اور پھر عید ہی کیوں میری طرف سے سارا سال روز نئے جوڑے پہنے۔ آرزو کے تو دل کے لہجے میں بیک وقت ٹھنڈک اتر گئی۔ اب زینت کے ساتھ ساتھ جہانا بیگم بھی جوڑ توڑ میں مصروف ہو گئی تھی۔ لڑکوں کے کپڑوں کی تو انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ عید کا پورا دن تو گلی میں قربانیوں میں گزر جانا تھا، بلکہ ایک دن کیا 3 دن ہی پورے محلے میں لڑکوں کے بال ایک سے دوسرے گھر میں چکر کاٹتے پھرتے۔ اصل میں ان کے خاندان میں باہر سے کسائی بلوانے کا رواج نہیں تھا، تو خود ہی مل کر لیتے تھے۔ ایسے میں لڑکوں کو تو نئے کپڑوں کی ضرورت بھی تھی ہی نہیں۔ مسئلہ تو لڑکیوں کا تھا، جن کا دماغ رسالے پڑھ کر اور ڈرامے دیکھ کر خراب ہوا تھا۔ ہیروئن 17 قسم کے کھانے بنا کر بھی تر و تازہ کلی کی مانند دکھائی نہ دینے والے میک اپ میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے کچن سے برآمد ہوتی تھی۔ اب میک اپ تو وہ کرنے سے رہی کہ کنواری لڑکے کے ہونٹوں پر سرخی ہی کسی کو برداشت نہیں ہوتی تھی، تو باقی کا میک اپ کس نے کرنے دینا تھا؟ ہر سال کپڑوں پر آ کر تان ٹوٹتی تھی، جس کے لیے کبھی کسی کو پیسے نہیں ملے تھے۔
ایک بار علینا نے اس شوق سے مجبور ہو کر نیا سوٹ پہن لیا تھا، بھلا ہو حاجی صاحب کی یادداشت اور زینت کی یاد دہانی کا، ورنہ اس نے تو ہزار تحویلیں کھڑی گھڑی تھی کہ یہ وہ سوٹ ہے جو اس نے شبنم کی شادی پر پہنا تھا اور پھر امانتا کی منگنی پر۔ زینت اگر تصویریں نہ نکال کر دکھاتی تو شاید حاجی صاحب کچھ نرمی دکھائی جاتے۔ اس کے بعد وہ جو جہانہ بیگم کی کلاس لگی اور پھر جو انہوں نے علینا کے ساتھ کیا، وہ تاریخ کا ایک الگ باب ہے۔ ان دونوں کو سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر حاجی صاحب بھی کام دھندے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ سوچی تو انہیں بھی بہت تھی۔ ذی الحج کی 3 ہو گئی تھی اور ابھی تک 2 جامن نہیں آئے تھے۔ پہلے تو وہ بڑی عید کے فوراً بعد بکرے لے لیتے تھے۔ سال بھر وہ بکرے عمران کی ان کی نگرانی میں پالتا تھا۔ عمران ان کے آبائی گاؤں سے پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ شجر نسب میں کہیں حاجی صاحب کے خاندان سے جا ملتا تھا، اس لحاظ میں حاجی صاحب اسے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ چھت پر بنے اکلوتے کمرے کے ساتھ ساتھ وہ بکروں کے چھپر کٹ کا بھی اکلوتا وارث تھا، جہاں ہمیں وقت 4 بکرے بندھے رہتے۔ ان میں 2 بکرے زینت کے ہوتے اور 2 جہانہ کے۔ کون سے 2 بکرے کس کے ہوں گے، اس کا فیصلہ تو ان کے گھرانے کے ساتھ ہی ہو جاتا تھا۔ کہنے کو بدلے میں حاجی صاحب سے 2 وقت کا کھانا لیتا تھا یا رہنے کے لیے جگہ۔ اب یہ تو خدا ہی جانتا تھا کہ جہانہ بیگم اس سے کس قدر تنگ رہتی تھیں۔ وہ تو اس سے دکھتے گوڈوں تک عاجز تھیں۔ تیل سے چپڑے بال اور آنکھوں میں سلائیاں بھر بھر کر ڈالا گیا سرما، کپڑوں سے اڑتی جامنوں کی مہک اور اس کی میسنی مسکراہٹ، کچھ جہانہ بیگم کو یہ بھی شک تھا کہ وہ زینت کے بکروں کا زیادہ خیال رکھتا ہے، تبھی ان میں سے زیادہ گوشت نکلتا ہے۔ جہانہ بیگم کی ناپسندیدگی جانتے بوجھتے بھی ان کے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال لیتا اور جہانہ بیگم پورے فریج خالی کر کے دھونے بیٹھ جاتی۔ تب وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتا اور کہتا، تائی ابھی پچھلے ہفتے تو فریج دھویا تھا، اور تائی صاحبہ کا خون کھول جاتا۔ ناس پیٹ بے مراد، اللہ کرے فیل ہو جائے۔ پھر خیال آتا کہ اگر فیل ہو گیا تو سال بھر کے لیے پھر یہی پڑا رہے گا۔ تب جھولیاں پھیلا کر اس کے لیے پاس ہونے کی دعائیں کرتی اور پہلے دی گئی بد دعا پر گال پیٹ کر توبہ کرتی۔ پچھلے سال پڑھائی پوری کر کے گیا تو جاتے جاتے بکروں کی مہک بھی لے گیا۔ اس کے بعد کس نے بکروں کو دیکھ بھال کرنی تھی؟ صاحب کی بار بیل کے ساتھ ساتھ بکرے بھی ابھی لینے تھے۔ آج شام کو جامن لینے جانا تھا، اس لیے حاجی صاحب جلدی آ گئے تھے۔ اسد بھی ابو کے ساتھ ادھر ہی تھا۔ حسب روایت حاجی صاحب کے ساتھ ان کے بھائی بھتیجے بھی پیچھے گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ ماموں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اسد اس گاڑی میں تھا جس میں وہ بیٹھے تھے۔ منڈی میں ماموں کو خوش کرنے کے لیے اس نے بیلوں کے گوشت کا بھی اندازہ لگا لیا تھا، جس پر شاباشی کے طور پر حاجی صاحب نے ایسی گدی پر ایسا تھپڑ خرچ مارا کہ وہ درد سے بلبلا کر رہ گیا۔ وہ محبت ہی کیا جو درد نہ دے۔ سوچ کر وہ خاموش ہی رہا۔ صرف اور صرف ماموں کی رضا کے لیے اس نے بکروں کے منہ سے ہاتھ ڈال کر اس کے دانت بھی چیک کیے تھے۔ ہر بار کی طرح حاجی صاحب نے 4 بکرے اور 2 بیل لیے تھے۔ جس وقت وہ گھر پہنچے آدھی رات بیت چکی تھی۔ گلی تنگ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کو گلی سے باہر مشترکہ کے گیراج میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ حاجی صاحب کے قدم سے قدم ملاتا وہ انہی کے گھر کی طرف چل دیا جہاں جامن لے جانے تھے۔ پیچھے سے آتے بے ہنگم شور پر وہ دونوں یکلت پیچھے مڑے۔ دل دہلانے دینے والا منظر تھا۔ کوئی لپسا بیل عمر سے رسی چھڑوا کر کوئی آنکھوں پر پٹی باندھ کر سر پر دوڑتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ 7 ہونے کے باوجود اسد سائیڈ پر چل رہے تھے، جبکہ حاجی صاحب گلی کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ امکان غالب تھا کہ بیل ایک قدر ٹکر حاجی صاحب کو رسید کر کے اپنا راستہ سیدھا کرتا چلتا بنے گا۔ کہنے کے لانے والا وقت گزر چکا تھا۔ بیل سر پر آ پہنچا تھا۔ اسد نے بے اختیار انہیں دھکیل کر پرے کرتا خود بھی ان کے
اوپر آ گرا۔ حاجی صاحب دائیں پیروں پر گرے تھے اور اسد ان کے اوپر تھا۔ اچھا بننا اور اچھا تاثر دینا اس وقت کچھ نہیں یاد نہیں تھا۔ یہ سب ایک فطری عمل تھا جو آنے والے وقت میں اس کے لیے برا ثابت ہونے والا تھا۔ اب منظر یہ تھا کہ حاجی صاحب کے قدموں کی مٹی رونتا بیل کھلے دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا اور اب اندر سے خواتین کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آدھے اندر بھاگی تو آدھے دونوں کی طرف۔ وہ چونکہ حاجی صاحب کے اوپر گرا تھے اس لیے اسے تو چوٹ نہیں آئی تھی، البتہ حاجی صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ بیل کو قابو کرنے اور حاجی صاحب کو اندر بستر پر ڈالنے تک اسد اچھی طرح جان چکا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی توثیق ذرا اس حال سنبھلنے پر حاجی صاحب نے بھی کر دی۔ کہاں گیا وہ مردود نالائق نے اپنی جان بچانے کے لیے میری بری ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ ان کی چنگھاڑ باہر کھڑے کھڑے آرزو نے بھی سنی تھی۔ خواتین کے علاوہ سبھی جانتے تھے کہ جو ہوا تھا، لیکن اب ان کے سامنے بات کرے کون؟ حاجی صاحب کس کا کہہ رہے ہیں آپ؟ جہانہ بیگم نے پوچھ کر جیسے خشک لکڑیوں کی آگ دکھا دی تھی۔ ارے وہ سمیہ کا نکما اسد، ناکارہ کہیں کا، ہر وقت گدکڑے لگاتا پھرتا رہتا ہے، کام کا نہ کاج کا اور دشمن اناج کا۔ بلاؤ اسے ذرا، میں پوچھوں کہ سمیہ سے کیا تربیت کی ہے اس کی؟ خدا کی پناہ، کیا شیطان صرف لڑکا پیدا کیا ہے؟ ان کی گل افشانی جاری تھی اور آرزو ایک سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ بے اختیار اس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بلند آواز میں اچانک رونا شروع کر دیا تھا۔ حاجی صاحب سے سب کا دھیان اس کی طرف مڑ گیا۔ مر نہیں گیا، ابھی بھی زندہ ہوں، اپنا رونا پیٹنا بچا کے رکھ۔ کیا کرتے ہیں حاجی صاحب؟ بچی ہے، گھبرا گئی ہے آپ کی اس حالت دیکھ کر۔ آپ کی محبت نہیں رو رہی ہے۔ زینت چمکار کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ وہ کس کی محبت میں روئی تھی اور کس بات پر گھبرائی تھی۔ غم اور غصے سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسد واقعی نکما تھا جو چند دن کے لیے بھی ابو پر اچھا تاثر بنائے رکھنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ ساری رات وہ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی۔ پھر یہی نہیں کہ اگلی کئی راتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ سارا دن وہ زینت کی عزت افزائی کرنے کے باوجود منہ پر سر لپیٹ کر کمرے میں پڑی رہتی اور سارا رات اسد کو کوسنے دیتی رہتی۔ زینت نے اسے بتایا کہ حاجی صاحب اب ٹھیک ہیں، یوں بھی انہیں اتنی کوئی چوٹ تو نہیں تھی، وہ ہفتوں مہینوں میں بڑھ جاتے، مگر اس کا تو دکھ ہی اور تھا۔ اس دن سے اسد بھی بس ایک بار آیا تھا، وہ بھی ماں کے ساتھ، اس مہم سی امید پر کہ وہ شاید ماموں اس کی بات سن لیں گے، مگر حاجی صاحب نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ بات کرنے سے پہلے اس سے جواب مانگتے اور اگر وہ بولنے لگتا تو میرے ساتھ زبان چلاتا ہے، یہی تیری ماں کی تربیت ہے، کہہ کر چپ کروا دیتے۔ یہاں تک کہ بہن کی بھی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی۔ عید میں صرف 3 دن باقی تھے اور اب کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا جو انہیں اسد کے ساتھ آرزو کا رشتہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیتا، ورنہ تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ بلکہ جو صورتحال دکھائی دے رہی تھی اس میں تو آرزو کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پھوپھو رشتے کی بات کریں گی تو کیسے، اور اگر بات نہ کرتی تو فرحانہ خالہ نے تو بات کرنی ہی تھی۔ اپنے ہونہار بیٹے کے لیے سوچ کر ہمت جواب دے گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ بڑے سے پکے صحن میں ایک طرف 4 بکرے بندھے تھے تو ایک طرف 2 بیل۔ آرزو ادھر سے صفائی کر دے، حاجی صاحب آنے والے ہیں، گندگی دیکھ کر وہ ناراض ہوں گے۔ جہانہ بیگم جیسے اس کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ بادل ناخواستہ جھاڑو اٹھا کر وہ بکروں کی سمت چلی آئی۔ نرم روئی جیسے کھال والے بکرے ایک ایک کر کے اس نے دیوار کے ساتھ
کیے ہی تھے کہ جب اس سے آوازیں دینی زینت اپنے پورشن سے نکل آئے۔ اب اگر اعتکاف ختم ہو ہی گیا ہو تو زوبی کے ساتھ جا کر درزی سے کپڑے لے آؤ۔ میری امی کہہ رہی ہیں ادھر سے صفائی کر دو۔ اس نے بیزاری سے جواب دیا، نئے کپڑوں کا اب کوئی دل نہیں تھا، علینا کر لے گی، تم آ جانا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، زینت کے پہلو میں آ کر کھڑے ہوتے زوبی نے کہا تو اس نے جھاڑو چھوڑ دی۔ ان کی آوازیں سن کر جہانہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ کیوں علینا کیوں کرے گی، 4 دن سے وہی کر رہی ہے۔ اب اگر مہارانی کی مہندی اتری ہے تو کل لینے دو، تھوڑا کام تو کون سا احسان کر لیا، اگر سال کے 4 دن کام کر بھی لیا تو گوشت سے فریزر بھی تو تم لوگوں نے ہی بھرنے ہیں۔ زینت بھلا کیوں چپ رہتی، انہیں تو سارا سال اس بات کا خلف رہتا تھا کہ چھوٹی فیملی ہونے کے باوجود جہانہ بیگم برابر کا گوشت رکھتی تھی۔ تم لوگ کون سا نہیں بھرتے، تمہارے جہانہ نہیں ہے کیا؟ ویسے بھی تو اپنے حصے کا گوشت رکھتی ہو، کسی کا حصہ نہیں کھاتی۔ زینت کے سر پر لگی تو تلوں پر بچھی۔ جہانہ بیگم انہیں دوسری ہونے کا طعنہ دینے سے کبھی نہیں چکتی تھی۔ بھلا وہ اپنے مقدر کھا رہی تھی، کسی کا کیا لے رہی تھی۔ تو میں اپنا علیحدہ باندھ لیتی ہوں، چل زوبی بیل کھول کر یہاں لے آ، اور 2 بکرے ادھر چھوڑا۔ زینت نے بکروں اور بیل کی نشاندہی کی۔ زوبی تذبذب کے عالم میں کھڑا تھا، جبکہ ان کے اشارہ دیکھ کر جہانہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بڑا بیل وہ اپنی طرف بندھوا رہی تھیں اور چھوٹے بکروں کی جوڑی ان کی طرف بھیج رہی تھیں۔ پہلے تو حاجی صاحب چھوٹے بکرے ہی منگواتے تھے اور اسی وقت کہہ دیتے تھے کہ یہ جوڑی زینت کی اور یہ جہانہ کی، باقی پلنے بچ جو بھی بنے اسے دونوں راضی خوشی تو نہیں، لیکن پھر بھی قبول کر لیتی تھی۔ اب 2 بکرے ذرا سے فرق کے ساتھ چھوٹے تھے اور ایک بیل بھی اس طرح بالکل معمولی سے فرق کے ساتھ چھوٹا تھا۔ اب یہ فرق چاہے معمولی تھا، مگر اب جہانہ بیگم بڑی ہونے کے ناطے ان پر اپنا تسلط جمائے رہی تھیں، جبکہ زینت یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے بچے زیادہ ہیں تو بڑے جانوروں پر اس کا حق بنتا ہے۔ تو میں سے بات شروع ہوئی اور پھر جہانہ نے زینت کی چوٹی کھینچ دی۔ جوابی حملے میں زینت نے بڑے پن کا لحاظ ختم کر کے انہیں دھکا دے مارا تھا۔ جہانہ چارپائی کے اوپر جا گری تھی۔ اس کے بعد اس گھر کی تاریخ کی سب سے یادگار لڑائی لڑی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا صحن رشتے داروں پلس محلے داروں سے بھر گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مارنا تو کیا تھا، بس جھنجھوڑ ہی رہی تھی۔ زبانی کلامی تو سبھی انہیں روک رہے تھے، لیکن پاس آنے کی جرأت ان کے اپنے بچے بھی نہیں کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنی لڑائی چھوڑ کر سارا غصہ تیسرے بندوں پر نکالنا تھا۔ دونوں ہی تھکنے لگی تھیں اور وہ واقعی بہانہ ڈھونڈ رہی تھیں کہ آ کر کوئی چھڑوائے۔ یہ کوئی حاجی صاحب تھے جن کی چنگارتی آواز نے ایک لمحے میں ان دونوں کو الگ الگ کر کے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ اور بات کہہ کر ان کی ایک دم اسپیڈ پکڑنے والی زبانیں حاجی صاحب بھی بند نہیں کروا سکتے تھے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو اور زبان سے شکوے کوسنے اور طعنے جاری تھے۔ دونوں کی کوشش یہ تھی کہ حاجی صاحب ان کے ساتھ اس کی پوزیشن میں چلیں اور ان کے دکھڑے سنیں، مگر حاجی صاحب نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ ان دونوں کو ڈپٹ کر ان کے پوزیشن میں بھیجا اور خود باہر نکل گئے۔ سارا مجمع بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیا۔ اس ساری لڑائی میں آرزو کو لگ رہا تھا کہ نقصان صرف اسی کا ہی ہوا ہے۔ اسے ڈر تو پہلے ہی تھا، اب تو یقین تھا کہ جہانہ بیگم ضرور فرحانہ کی طرف داری کریں گی، کیونکہ نند کے ساتھ وہ زینت کو مزید خوشگوار تعلقات بنا کر خود کو نکڑ میں لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اونچا اونچا رونے کی خواہش دل میں دبائے اس نے اسد کو فون کیا۔ اگر بڑی امی اور چھوٹی امی کی لڑائی ختم
نہ ہوئی تو سمجھ لو تمہارا میرا معاملہ ختم۔ اتنے دن بعد فون کیا تھا بھی تو اتنی سی بات کہہ کر ٹھک کر کے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف اسد اسی نئے ابتدا پر پریشان کھڑا موبائل تک رہا تھا۔ کیا لڑکی پسند کی تھی جسے زندگی میں شامل کرنے سے پہلے ہی زندگی میں اتنے مسائل شامل ہو گئے تھے؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ اب اسے سوچ نہیں تو تھا وہ بھلا ان دو عورتوں کی کیسے صلح کروا سکتا تھا جیسے آج تک ان کے شوہر ایک دوسرے کے ساتھ راضی نہیں کر رکھ پایا تھا۔ دونوں کے پاس باری باری جا کر ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات بتا کر دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے والا گھسا پٹا ٹرک یہاں کام نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ جتنی لمبی ان کی زبانیں تھی ڈرامہ 2 دن بھی نہیں چلنا تھا۔ اسے جب بھی سوچنا تھا کہ کچھ نیا ہی سوچنا تھا۔ یہ چاند رات کی بات تھی، اس کے پاس بس ایک رات ہی بچی تھی۔ جو کرنا تھا اس نے آج کی رات میں ہی کرنا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، بجلی کی گوندیں کی طرح۔ ایک خیال اس کے ذہن میں لپکا اور ساری کہانی لمحے میں اس کے ذہن میں تیار ہو گئی۔ اس کا رخ اب حاجی صاحب کے گھر کی طرف تھا۔ وہ یقیناً عشاء کی نماز پڑھ کر سونے جا چکے ہوں گے۔ اس سوچ کے باوجود اندر جانے سے پہلے اس نے ان کی غیر موجودگی کی تسلی کر لی تھی۔ زینت کے پاس جا کر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ مدح کی بات پر آ گیا۔ کیا مامی، سنا تھا چھوٹی بہویں بہت چلاک ہوتی تھیں، مگر آپ تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ کیا مطلب؟ اسی سوال کی توقع تھی۔ میری بات دھیان سے سنیں ذرا۔ وہ ان کی طرف جھکا تو تجسس کے مارے وہ بھی اس کی طرف جھک گئیں۔ اگر آپ چھوٹے بکرے اور چھوٹی گائے رکھ لیتی تو پورا خاندان دیکھ لیتا کہ ماموں اور بڑی ممانی آپ کے ساتھ کھلی زیادتی کر جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور فائدہ، زینت کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی۔ اس طرح تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ دل نے دعائی دی۔ کون سا فائدہ؟ آپ کے پاس تھوڑا گوشت ہونا تھا تو آپ نے انہیں لینا بھی تھوڑا ہی تھا، جبکہ ان کی طرف سے آپ کو زیادہ گوشت آ جاتا جس پر حاجی صاحب کوئی فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ ہائے زینت، تیرا بیڑا غرق، یہ کیا کر بیٹھی؟ میں انہیں افسوس ہو رہا تھا اپنی کم عقلی پر۔ بات تو اس نے ٹھیک ہی کی تھی۔ حاجی صاحب سارا سال گوشت کی کمی نہیں آنے دیتے تھے، یہاں تک کہ جب عید کے 1 ماہ پہلے لوگ گوشت پکانا چھوڑ دیتے تھے، اب عید پر ہی کھائیں گے، تب بھی حاجی صاحب گوشت لاتے تھے۔ مگر اب نیت کا کیا کیا جائے؟ جو صحن میں بکرا گوشت دیکھ کر فریج پر لینے کی ترغیب دیتی تھی۔ حاجی صاحب اس بات کی کہ بے خط خلاف تھے، اپنا حصہ بھی اکثر دروازے پر آنے والوں کو دے دیتے۔ ہاں، کسی کی طرف سے آئے گوشت کا وہ نہیں پوچھتے تھے کہ کتنا آیا اور کہاں سے آیا۔ اب کیا کروں؟ ان کے حلق سے پسی آواز برآمد ہوئی۔ جانوروں کا کام دیکھیں اور بڑی مامی سے نرمی سے بات کریں، انہیں پیار سے دیکھیں۔ کیسے نرمی سے بات کروں؟ کیا پیار سے دیکھوں؟ جیسے طنزیہ نظروں سے دیکھ کر دل جلاتی ہیں نہ، ویسے ہی پیار محبت کا؟ اور سب ٹھیک ہے نا؟ یہ تاثر دے، صبح آرام سے چھوٹی گائے لیں اور پرسوں چھوٹے بکرے۔ بس انہی سوچوں میں گم ہو کر وہ وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ اس کا کام ہو گیا تھا، اب اس کا مدح جہاں بیگم کی طرف تھا۔ سوچے گئے منصوبے کے تحت اس نے زوبی کا پوچھا۔ زوبی نے اسے صبح کو ہی بتا دیا تھا کہ شام پہ کسی کام سے جانا ہے، تو بے فکری سے اس کا نام لے لیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کا سن کر بھی وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ویسے جو کچھ ہوا اس دن بہت برا ہوا۔ نہ مامی، کیسے برا ہوا؟ بڑا اچھا ہو گیا،
میرا بس چلے تو ہر بار اسے روئی کی طرح دھل کر رکھ دوں۔ اب یہ تو اللہ جانتا تھا کہ کیا یہاں دکھنے والے کو کس کی دھنک دے رہا تھا۔ جتنی اس کی زبان چلتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ کاٹ کر ہاتھ میں پکڑوا دوں۔ ایسی واہیات عورت کو بکروں کے ساتھ ہی باندھ دوں۔ میرا حق کھاتی ہے اور مجھے ہی آنکھیں دکھاتی ہے۔ مامی اس مزید سننے کو موڈ نہیں تھا، اس لیے اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ آپ اس سے اچھی تو چھوٹی مامی جنہیں ان مبارک دنوں میں لڑائی کا افسوس ہے، ورنہ لڑائی کا کیا ہے۔ ورنہ لڑائی کا کیا ہے، سارا سال ہی ہوتی رہتی ہے۔ اور مجھے مت سنا اس کی جھوٹی تعریفیں۔ اٹھ نکل یہاں سے، جا اسی کے پاس میں وہیں سے اٹھ کر آیا ہوں، آج بھی تعریف کر رہا ہوں، کل سارا خاندان کرے گا۔ وہ بیچاری تو آج بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کو تیار ہے۔ کیا مطلب، ذرا سمجھا مجھے۔ وہ جاتے جاتے پھر بیٹھ گیا۔ مامی تو چھوٹے بکرے اور چھوٹی گائے رکھنے پر بھی تیار ہے۔ چلو جھگڑا ختم، اور مزاج تو آپ کے آسمان پر ہے۔ سچ میں اس نے خود کہا تھا تم سے وہ حیرت زدہ تھی۔ ہاں تو مجھے انعام نہیں ہوتے، ابھی ادھر ہی سے تو آیا ہوں۔ ایک بات کہوں مامی، ہے تو وہ چھوٹی مگر دل کا ان کا بڑا ہے۔ آپ کی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب کی بار ان کا لہجہ اتنا تنگ نہیں تھا۔ دیکھ لیں گے جب ان کی طرف گوشت بھیجے گی۔ میں بھی اور باقی بھی، کتنا بڑا دل ہے آپ کا۔ وہ بڑا پرسکون سا واپس لوٹا تھا۔ کم از کم ایک کام تو تھا جو سیدھا ہوا تھا، لیکن نرم نظروں کے ساتھ تبادلے سے حالات تھوڑے سازگار ضرور ہو جائیں گے۔ زہرا بیگم کا موڈ سیدھا ہوا تو فرحانہ کے بیٹے کے لیے ان کی عبادت کا خطرہ بھی کم ہوا تھا۔ اس کے باوجود قربانی کی بکروں کی طرح نیند اس کی آنکھوں میں بھی کہیں نہیں تھی۔ آرزو آخری بار کہہ رہی ہوں، اٹھ کر باہر دفعہ ہو جا، کام دیکھ لے کوئی۔ الینا کو جا کر دیکھ کہ کب سے تیار ہوئی ہے اور کیسے بھاگ کر کام کر رہی ہے۔ اماں کے ہاتھوں میں میری شامت آئے گی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے منہ پر لپیٹ کر لیٹے دیکھ کر زینت کا پارا ہائی ہوا تھا۔ پہلے ایک سوٹ کے لیے جان عذاب کی ہوئی تھی اور آج مہارانی کو نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ منہ پر تکیے اور کانوں میں روئی ہونے کے باوجود اسے زینت کی آواز بالکل واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ کسی چیز کی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اول تو پھپھو نے رشتے کی بات کرتی نہیں تھی، نہیں ہوگی، اور پھر بھی کر بھی لی تو ابو نے کون سا مان لینا جانا تھا۔ پھر فرحانہ خالہ اگر آگ لگے اس نئے سوٹ کو، اس نے تو کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا سوٹ کو۔ ایک بار پھر آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اٹھ مر جا، ہم اماں تو پہلے ہی بڑی بہو اور اس کی تابع داری بیٹی کی تعریفیں کرتی پھر نہیں تھکتی تھی۔ اے میری قسمت، جس کے منہ سے تکیہ ہٹانے ان کی نظر اس کے سوجے پپٹوں پر پڑی تو دب کر چپ ہو گئی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے ماتھا چوما کر دیکھا، اسے بخار بھی تھا، سر درد کر رہا تھا۔ ساری رات جاگنے اور رونے سے یہ تو نہیں ہونا ہی تھا۔ اچھا چل لیٹ ہی رہے، میں خود دیکھتی ہوں جا کے کام۔ اس کا سر تھپک کر وہ باہر نکل گئیں۔ زہرا بیگم کا بحث ذبح ہونے لگا تو وہ بیٹھی گوشت کا مسالہ بنا رہی تھی۔ ان کے قریب ہی پیاز پڑا تھا۔ زینت جانتی تھی کہ الینا کو گوشت پکانے سے برتن دھونے تک ہر کام کر لے گی، نہیں کرے گی تو یہ پیاز کاٹنے کا کام کہ کہیں آنکھوں سے کاجل نہ نکل جائے۔ یہ سجاوٹ تو انہیں سال کے 12 ماہ میں کرنے کی اجازت تھی، اور زہرا بھی کیا ہی زینت سے چڑھتی ہوگی، وہ پیاز سے چڑھتی تھی۔ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ کر وہ بھی پیاز کاٹنے لگی۔ اگر یہ ایسے اچھی برکت دکھا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ حاجی صاحب نے ویسے بھی گھر کی قربانی کا گوشت رکھنے نہیں دینا، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کیسے کسے دیا گیا؟ زہرا بیگم سوچ ہی رہی تھی
کہ اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے ایسا کر سکتی ہیں تو میں بھی کیوں نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شکر بھی ادا کر رہی تھی، کم از کم آج کے دن پیاز کاٹنے سے جان چھوٹی۔ حاجی صاحب کلیجی پکڑانے کے اندر آئے تو اماں نے انہیں اندر کمرے میں آواز دے دی۔ سمیہ نے آرزو کا رشتہ مانگا ہے اسد کے لیے۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ جانچی اماں نے بلی تھیلی سے نکالی۔ توقع کے مطابق وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ منع کر دینا تھا اماں، بتا دینا ایسے نالائی لڑکے کو میں ہرگز اپنی بچی نہیں سونپوں گا۔ چند دن پہلے اس کا منظر ان کی آنکھوں میں گم گیا۔ بائیں ٹانگ میں ایک بار پھر درد اٹھا تھا۔ حاجی بڑا ہو جا، اب بچوں کی طرح سوچے سمجھے جواب نہ دیا کر۔ بچہ گھر کا ہے اور دیکھا بالا ہے، اور بدتمیز بھی۔ انہوں نے لقمہ دیا۔ اس کے بچے کو تو آج ہی تمیزدار بنانا چاہتا ہے، جبکہ خود تجھے ابھی بھی تک تمیز نہیں آئی۔ اماں جلال میں آ گئی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لے، میں نے سمیہ کو ہاں گئے تھی کہہ کر آج ہی اس کے بیٹے کو گوٹی پہنا دینی ہے۔ حاجی صاحب تیوری چڑھاتے بیٹھے تھے۔ اماں کی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ دیکھ حاجی، رزق چوٹ مقدر ہے۔ یہ سوچ اس نے آج تک کوئی کمی بیشی نہیں کی، نہ کوئی نشہ، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، اور کوئی غیر اخلاقی حرکت یا عادت۔ یہ جو آج تیری بیویاں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں نا، اسی کی پڑھائی پٹیوں کا نتیجہ ہے، اور تجھے یہ ہنر ساری عمر گزار کر بھی نہ آیا۔ سمیہ جانتی تھی کہ بھائی کا پارا چڑھا ہوا ہے، اس لیے ماں کو سیاق کو سبق بتا کر بھیجا تھا۔ اچھا میں سوچتا ہوں دل تو راضی نہیں تھا، لیکن ماں کا مان رکھنے کی خاطر انہوں نے مزید بحث نہیں کی۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فرحانہ آ رہی ہے آج ساجد کے لیے آرزو کا ہاتھ مانگنے۔ بچہ تو وہ بھی بڑا فرما بردار ہے، مگر پردیس میں بھی بچی بھیجنے کا میرا دل نہیں ہے۔ نہ میرے مرنے پر آ سکے گی، نہ تیرے جینے پر۔ سمیہ کو میں اس کے اصغر کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ یہ گلی میں ہی تو ہے، دن میں 10 بار آواز دوں تو بھاگی چلی آئے گی، ورنہ شادی کے وقت تو کیا تھا اصغر۔ میری ماں تو ہاں کر دے، نظر کے سامنے تو رہے گی۔ اماں کی باتوں نے حاجی صاحب کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ آج فرحانہ کی طرف بھی قربانی ہوگی تو شاید شام تک گوشت دے دلا کر فارغ ہو کر گوشت لائے گی۔ اس نے ساجد کے لیے بات کی تو بتا دیا، جواب دیں گے اسے۔ اگر تو ہاں کر دے تو کم از کم اسے کہہ تو سکیں گے کہ تو نے سمیہ کو ہاں کر دی ہے۔ سوچنے کے لیے وقت دینے کے لیے اماں نے کربر بدل کر آنکھیں موند لیں، مگر وہ حاجی صاحب ہی کیا جو سوچ لے۔ دل راضی ہوا تو دراز کا تالا کھول کر مطلوبہ چیزیں نکال کر اسد کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ بڑے سے صحن میں ایک طرف جہانہ کے بیل کا گوشت بن رہا تھا، اور دوسری طرف زینت کا بیل ابھی قربان ہوا ہی تھا۔ اسد خون آلود گردن میں دھڑ سے جدا کرنے کے چکر میں خود بھی لہو لہو ہو گیا تھا۔ اٹھ یہاں سے، حاجی صاحب کی کڑکدار آواز سن کر اس نے سر اٹھایا۔ باقی سب بھی کام چھوڑ کر انہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کی تو سروس ہونے لگی۔ بڑبڑاتے ہوئے کپڑوں سے ہاتھ پوچھ کر میں نے پھرتی سے فون اٹھایا اس کی عزت افزائی ریکارڈ کرنے کے لیے، اور بھی بہت سے کیمرے مین آ چکے تھے۔ اسد سلو موشن میں اٹھتے ہوئے ان کے مقابل کھڑا تھا۔ ہاتھ دکھا اپنا ایک اور حکم، اسے لگاؤ۔ ابھی ان کے ہاتھوں میں چھریاں برسی گئیں۔ انہوں نے ہاتھوں کے سامنے پھیلائے۔ بھیک مانگا ہے کیا؟ ایک ہاتھ آگے کر۔ اس کا بایاں ہاتھ از خود پہلو میں جا گرا۔ جانے کس نے باورچی خانے سے سمیہ کو بھی بلا لیا تھا۔ صحن میں پن ڈراپ سائلنٹ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے انگلی میں ڈالتے ہیں۔ ہاتھ میں پکڑی مخملی ڈبیا میں سے سونے کی بھاری مردانہ انگوٹھی نکال کر انہوں نے اس کے خون آلود تیسری انگلی میں ڈال دی۔ یہ لے، پھر بھی تیری منگنی ہو گئی۔ اسد ہکا بکا
کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے شور اٹھا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ آسمان سر پر آ گیا ہو۔ مبارک سلامت کے شور سے در و دیوار ہلنے لگے۔ آرزو بھی گھبرا کر باہر نکلی تھی۔ شور کی آواز سن کر باہر آنے والے اماں نے سمیہ اور حاجی صاحب کو لپٹا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر سمیہ اس کی طرف آ گئی اور حاجی صاحب اندر چلے گئے۔ لڑکوں میں گہر اسد اب اماں کی پناہ میں تھا۔ زینت و جہانت تو حیرت سے مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ شاید ان کی وجہ سے ہی حاجی صاحب نے فیصلہ لینے پر جلدی کی تھی کہ کہیں کوئی اعتراض نہ ڈھونڈ نکالیں۔ سمیہ کو پہلی بار بھائی کی جلد بازی کا پیار آیا تھا۔ انگوٹھی تو میں شام کو لاؤں گی، ابھی یہ شگون کے لیے رکھ رہی ہوں۔ گریباں سے پرس برآمد کر کے اس میں سے 5,000 کا نوٹ نکال کے اس کے تیلی پر رکھتے سمیہ نے اسی روز سے بھیجنا تھا۔ اسے اپنے سانس رکھتا ہوا محسوس تھا۔ یا خدا، کیا خواب ہے یا معجزہ، اس نے سوچا۔ ابھی وہ ٹھیک سے کھوئی بھی نہیں پائی تھی کہ اس کی نظر پہلے فلم بناتے موبائل کیمروں پر پڑی اور پھر اپنے اسد کے حلیوں پر۔ ٹیکنالوجی تیرا بیڑا گرک بے ساختہ اس کی ہونٹوں سے نکلا۔ یہ قربانی تو یادگار ہوگی۔ آخر کو اپنے اسد کی جو قربانی ہے۔ کسی نے فقرہ کے ساتھ فلک شگاف کہہ کر پڑھا تھا۔ وہ مسکرائی اور تیار ہونے کے لیے اندر بھاگ گئی۔ یہ تھی ایک بہترین کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔